یہ وہ سرزمین ہے جو برف، گلیشیئرز، عجیب و غریب قدرتی مناظر اور پر اسرار کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ دنیا کے نقشے پر بہت بڑا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہاں کی زیادہ تر زمین برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ دوستو، تقریباً 80% گرین لینڈ پر ہمیشہ برف کی موٹی تہ موجود رہتی ہے، ایک ایسا مقام جہاں دن مہینوں تک نکلتا ہی نہیں اور کبھی رات مہینوں تک ڈھلتی ہی نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس دلچسپ اور حیران کن سرزمین کی سیر پر، جس کو گرین لینڈ کہتے ہیں۔ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ دوستو، گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جس کا کل رقبہ تقریباً 21 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ یہ نارتھ اٹلانٹک اوشن اور آرکٹک اوشن کے درمیان واقع ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گرین لینڈ جغرافیائی طور پر نارتھ امریکہ کا حصہ ہے، لیکن سیاسی طور پر ڈنمارک کے زیر انتظام ہے۔ گرین لینڈ کے پہلے باشندے انویٹ لوگ تھے جو ہزاروں سال پہلے یہاں آئے۔ ان کا تعلق بنیادی طور پر الاسکا اور کینیڈا کے ایسکیموس سے تھا۔ 10ویں صدی میں یہاں وائکنگز، ناروے اور آئس لینڈ کے لوگ بھی آباد ہوئے۔ 986 عیسوی میں ایک مشہور وائکنگ ایرک دا ریڈ نے گرین لینڈ دریافت کیا اور اس کا نام گرین لینڈ رکھا۔ اس کا نام اس لیے گرین لینڈ رکھا تاکہ لوگ یہاں آ کر بسنے پر تیار ہوں، حالانکہ یہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ 18ویں صدی میں گرین لینڈ ڈنمارک کے زیر اثر آیا اور آج بھی یہ ڈنمارک کا خود مختار علاقہ ہے۔ دوستو، گرین لینڈ کی آبادی تقریباً 56,000 افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ زیادہ تر لوگ ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں کیونکہ اندرون ملک صرف برف ہے۔ زیادہ تر باشندے انویٹ نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ثقافت میں شکار، برفانی ریچھ، مچھلی پکڑنا اور روایتی موسیقی شامل ہے۔ یہاں کے روایتی گھروں کو اگلو کہا جاتا ہے، جو برف سے بنائے جاتے ہیں۔ دوستو، گرین لینڈ کی معیشت چھوٹی ہے لیکن اہم وسائل پر مبنی ہے۔ سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ ماہی گیری اور سی فوڈ ایکسپورٹ سے آتی ہے۔ یہاں دنیا کی بہترین جھینگیں اور مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ گرین لینڈ میں معدنیات جیسے یورینیم، زنک، آئرن اور ریئر ارتھ بھی موجود ہیں۔ دنیا بھر کی توجہ گرین لینڈ پر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے، کیونکہ برف پگھلنے کے بعد یہاں کے وسائل تک رسائی آسان ہو رہی ہے۔ دوستو، گرین لینڈ دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز کا گھر ہے۔ گرین لینڈ میں سورج کئی مہینوں نہیں ڈلتا اور کئی مہینے سورج نہیں نکلتا، جس کو مڈ نائٹ سن اور پولر نائٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ دنیا کے سب سے خوبصورت ناردرن لائٹس دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مناظر اتنے شاندار ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں صرف یہ دیکھنے آتے ہیں۔ شہروں کے درمیان سفر صرف کشتیوں، برفانی گاڑیوں یا ہوائی جہاز سے ممکن ہے۔ گرین لینڈ میں دنیا کے سب سے زیادہ برفانی ریچھ پائے جاتے ہیں۔ یہاں کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت نیوک ہے، جس کی آبادی صرف 20,000 افراد ہے۔
گرین لینڈ کے پاس اپنی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ہے، لیکن بین الاقوامی تعلقات اور دفاع ڈنمارک سنبھالتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گرین لینڈ کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں یہ خطہ دنیا کی معیشت کا مرکز بن سکتا ہے۔ دوستو، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر گرین لینڈ کی ساری برف پگھل جائے تو سمندر کی سطح 7 میٹر تک بلند ہو جائے گی، جو دنیا کے بڑے شہروں کو ڈبو سکتی ہے۔ اس لیے گرین لینڈ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سب سے اہم ملک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی سیاحت تیزی سے بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگ برفانی مناظر اور ناردرن لائٹس دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو، گرین لینڈ میں آج تک کوئی میکڈونلڈز ریسٹورنٹ نہیں ہے۔ حکومت نے فاسٹ فوڈ چینز کو آنے سے روک دیا ہے تاکہ مقامی خوراک اور صحت مند طرز زندگی برقرار رہے۔ گرین لینڈ کے شمالی علاقوں میں برفانی کتے لازمی ہوتے ہیں۔ حکومت نے ان پر خاص قوانین بنائے ہیں تاکہ یہ روایتی ٹرانسپورٹ ختم نہ ہو۔ گرین لینڈ میں شراب پر پابندیاں ہیں۔ کچھ علاقوں میں یہ بالکل ممنوع ہے تاکہ معاشرتی مسائل کم ہوں۔ دوستو، گرین لینڈ کے نام میں گرین یعنی سبز ہے، لیکن حقیقت میں اس کا 80% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ گرین لینڈ میں کئی گاؤں اتنے چھوٹے ہیں کہ کوئی سرمایہ دار یا کمپنی پورا گاؤں خرید سکتی ہے۔ گرین لینڈ کے گلیشیئر سے ملنے والا پانی دنیا کا سب سے زیادہ پیور سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، گرین لینڈ ایک ایسا ملک ہے جو بظاہر برف کی دنیا لگتا ہے۔ حقیقت میں یہ قدرتی حسن، پر اسرار تاریخ اور انمول وسائل کا خزانہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین اور آسمان کے سب سے حسین مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔